ہمارے اکابرین حضرت ملنگ بابا قلندر، حضرت ملنگی بابا اولیاء، ان کی پوری زندگی جو ہے وہ دو چیزوں پر تعبیر ہے. حضرت ملنگ بابا کی مجاہدات، ریاضات اور مشاہدات. لیکن حضرت ملنگی بابا اولیاء کی جو زندگی ہے وہ ان چیزوں سے بالکل مختلف ہے. اپنے پیر و مرشد کے انداز سے مختلف انداز پایا. حضور خواجہ عبدالشکور شاہ ملنگ بابا قلندر کا مزاج ایسا تھا ہمارے سلسلہ چشتیہ میں جیسے حضور بابا فرید الدین گنج شکر کا، اور حضور خواجہ محمد دین شاہ ملنگی بابا اولیاء کا مزاج ہے جیسے حضور خواجہ نظام الدین اولیاء میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور خواجہ قطب البختیار کاکی اور بابا فرید الدین گنج شکر، یہ تین ہستیاں گزر چکی ہیں، لیکن سلسلہ چشتیہ کو ایک منظم نظام نہیں ملا تھا. بات سمجھیے گا، سلسلہ چشتیہ موجودہ صورت میں 700-800-900 سال کا جو یہ وقت گزر چکا ہے، اس کے پیچھے جو پوری ایک ڈیولپمنٹ تھی، ایک سسٹم تھا، ایک نظام تھا، ایک آئیڈیالوجی تھی، یہ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے تھی، جس کو ہم پریکٹیکلی ایکسرسائز کرتے ہیں، جس کو ہم سلسلہ چشتیہ کی رسومات بھی کہتے ہیں، اور جو بھی ہمارے طور طریقے ہیں، یہ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی وضع کرتا ہے. تو اسی طرح خواجہ محمد دین شاہ ملنگی بابا اولیاء. اب میں 2 جملوں میں 2 لائنر میں دے کے آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے ہاں اگر یہ سب کچھ نہیں ہے، مجاہدات نہیں ہے، ریاضات نہیں ہے، جنگلوں میں جانا نہیں ہے، چلے وظیفے نہیں ہے، تو پھر ہم نے کیسے مقام حاصل کرنا ہے؟ تو حضرت ملنگی بابا اولیاء کی زندگی سے 2 چیزیں ملتی ہیں، وہ ہے خدمت اور ادب. نصاب کیا ہے ہمارا؟ خدمت اور ادب. جب خدمت کی بات آتی ہے تو آپ کے ذہن میں جو بھی آتا ہے، دامے، درمے، سخنے، مالی، بدنی، جو بھی، یہ سب خدمت ہے. جب ہم اس کو شریعت کے دائرے میں لے کے جائیں گے تو خدمت کا مطلب یہ ہے قربانی. کیا؟ قربانی. حضور ملنگی بابا اولیاء کی فقیری، ان کا روحانی فیض حاصل کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ خدمت کرنی پڑے گی، جس کا مطلب دوسرا کیا ہے؟ قربانی دینی پڑے گی. وہ قربانی مال کی بھی ہو سکتی ہے، جان کی بھی ہو سکتی ہے، وقت کی بھی ہو سکتی ہے، ہر چیز قربان کریں گے، اس کا نام خدمت ہے. اور دوسری چیز ہے ادب. ادب کا دوسرا معنی ہے ضبط نفس. ادب پیر کا بھی کرنا ہے، پیر بھائیوں کا بھی کرنا ہے، خلفاء کا بھی کرنا ہے، پرانوں کا بھی کرنا ہے، نیوں کا بھی کرنا ہے، محلے داروں کا بھی کرنا ہے، اپنے بچوں، بیوی، ہر ایک رشتے کا ادب کرنا ہے. یعنی ان کے حقوق ادا کرنے ہیں، ہر چیز کو اس کی اصلی جگہ پر رکھ دینا، اس کی اصل جگہ پر، اس کے مستحق تک پہنچا دینا. یہ کیا ہے؟ حسن ادب. یہ ادب ہے. تو 2 چیزیں ہیں، ایک ہے خدمت یعنی کہ قربانی، اور دوسری ہے ادب. ادب کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی کا ادب کرتے ہیں تو آپ اپنے مقام، مرتبے، اپنے نفس کی قربانی دے رہے ہیں، اس کو نیچے لے کے آ رہے ہیں، اور اس کو آپ فوقیت دے رہے ہیں دوسرے کو. پیر و مرشد کے ادب کا مطلب یہ انہوں نے فرما دیا، اس پر عمل کرنا ہے. کل پیر صاحب نے کہا کسی نے دھمال نہیں ڈالنی، سارے دھمال ڈالنے لگ گئے. میں دیکھ رہا تھا. میں آپ کو بتاؤں، میں سلسلہ ملنگیہ کا وہ ریسرچر ہوں کہ اگر میں اپنی ریسرچ آپ تک پہنچا دوں تو یا تو آپ ولی بن جائیں گے یا منکر ہو جائیں گے. 2 ہی چیزیں ہیں. اگر بات کو سمجھ جائے گا تو ولی بن جائے گا، نہیں سمجھے گا تو منکر ہو جائے گا، میرے خلاف ہو جائے گا. اس لیے میں آپ کو 2 لائنر دے رہا ہوں، ادب اور خدمت کا دامن تھام لیں، آپ ولی بن جائیں گے. آپ حضور ملنگی بابا کے رنگ میں رنگے جائیں گے، آپ میں سے ملنگی بابا کی خوشبو آنے لگے گی، آپ کو حضور ملنگی بابا کے وہ تمام مقامات، مراتب، اس کا مشاہدہ ہو جائے گا. 2 چیزوں میں، صرف ایک خدمت اور ایک ادب. اور ان دونوں چیزوں کو ہمارے سلسلے میں مجاہدہ بنا دیا گیا ہے. ہمارے سلسلے کا یہ مجاہدہ ہے. اسی 2 چیزوں میں ہم سب سے زیادہ کمزور پائے گئے. وظیفے، چلے تو کیا ہم نے کرنے ہیں، ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی. ہمارے سلسلے کا مجاہدہ کیا ہے؟ خدمت اور ادب. جس کی خدمت کامل ہے، سمجھ لیں کہ وہ مجاہداتی زندگی گزار رہا ہے. جو خدمت کے معاملے میں کمزور ہے وہ اس لائن کا مسافر ہی نہیں، وہ اس راستے کا مسافر ہی نہیں. اور جس کا ادب کمزور ہے وہ بھی آپ سمجھ لیں کہ یہ 2 چیزیں جس نے نہیں اپنائی وہ باقی سب کچھ کرتا رہے، وظائف بھی کر لے، چلے بھی کر لے، گنجینہ شکور پوری پڑھ لے، اس پر عمل کر لے، جو دل چاہے کرے،
وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارا نصاب ہی کچھ اور ہے. ہمارا نصاب یہ دو چیزیں ہیں. یہ ہمارے اکابرین کا مزاج تھا، یہ انہوں نے ہمیں راستہ بتایا. جنگلوں میں نہیں جانا، لمبے لمبے چلے وظیفے نہیں کرنے، بس یہ دو کام کر لینا آپ کو سب کچھ مل جائے گا. ہم کہتے ہیں ہم سب کچھ کر لیں گے، یہ دو کام نہیں ہم سے ہونے. اب یہ بھی دو نہیں ہونے تو پھر ٹھیک ہے، پھر جو ہو رہا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے، اس کے نتائج بھی ہم بھگت رہے ہیں. جو کہا جو سنا، اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ عہد کریں کہ ہم نے یہ دو نکاتی ایجنڈا اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے، ایک خدمت اور ایک ادب. وما علینا الا البلاغ.